حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں. ایک تخمینہ اور اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن بالکل ایکیوریٹ آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں. جس طریقے سے آپ انسانوں کو نہیں گن سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ انسانوں کی طبیعت کو بھی نہیں گن سکتے ہیں. انسانوں کے مزاج کو بھی آپ نہیں گن سکتے ہیں. اتنا مزاج اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. رنگ و نسل اور زبان کی بات الگ ہے، طبیعت اور مزاج کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کی وجہ سے انسان الگ الگ حساب سے پہچانے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو دو بنیادی طور پر تقسیم کر سکتے ہیں، ایک جنتی اور ایک جہنمی. حالانکہ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کو کرنا ہے، اور اس کا صحیح جو منظر ہے وہ ہم لوگوں کی موت کے بعد سمجھ میں آئے گا. میدان محشر میں اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. لیکن قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے اصول و ضوابط کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جنت والی راہ کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم والی راہ کی طرف جا رہا ہے. بھلے اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں، خوب نیک عمل کرتے ہیں، حتی ما یکون بینہ و بین الجنت الا بذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، لیکن اس کا مقدر اس کے سامنے آ جاتا ہے. فیعمل عمل اہل النار، وہ جہنمیوں جیسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ایک بالش بس بچے ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. تقریباً بس اس میں داخل ہونے والے ہیں، گھسنے والے ہیں، لیکن مقدر بیچ میں آ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مشیت آ جاتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ جہنمی آدمی جنت والا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر داخل بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے قطعی طور پر ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انسان یہ عمل کر رہا ہے، یہ عمل جنتیوں والا ہے، یہ عمل کر رہا ہے، یہ عمل جہنمیوں والا ہے. اتنا کہنے کی تو بہرحال آزادی ہے. تو بنیادی طور پر انسان کی تقسیم دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جنتی اور ایک جہنمی. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کم از کم کتنا کام کرتے رہیں کہ اللہ کرے کہ جنت میں چلے جائیں، اور کم از کم کتنا ہمیں ضروری ہے کہ بچتے رہیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک تو بنیادی طور پر کفار ہیں، بنیادی طور پر مشرکین ہیں، یعنی وہ کافر ہی ہیں، مشرک ہی ہیں. ان کا کام صرف مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کا کام توحید کے خلاف، ان کا کام شرک کی تائید، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس میں جھومنا، ناچنا، گانا، اس کو اچھا سمجھنا، اس کی تائید میں چند باتیں بولنا، حتیٰ کہ عمل سے بھی دکھانا کہ ہاں ہم شرک کے بہت بڑے علم بردار ہیں. تو یہ تو بنیادی طور پر تقسیم ہو گئی، کفار، مشرکین. اور دوسری جو بنیادی طور پر تقسیم ہے وہ مسلمانوں کی تقسیم ہے، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ اہل توحید ہیں، یہ جنت کے لیے کوشاں ہیں، جنت میں پہنچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں، دن رات محنتیں کرتے ہیں. اب ہمیں انہی لوگوں میں سے بننا چاہیے. اگر ہم لوگ ان میں سے بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور اگر جنت والے جو راستے ہیں اس کے طرف ہم نہیں جائیں گے، ان راستوں سے ہم جی چرائیں گے، تو اللہ نہ کرے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے، ایسا نہ ہو کہیں جہنم کے راستے کی طرف چلے جائیں. کیونکہ انسان کے اندر شر کب آ جائے گا، برائی کب آ جائے گی، جہنم کا راستہ کب وہ اچھا سمجھنے لگے گا، کوئی نہیں جانتا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ.
شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنے برے کاموں کو، یا یہ سمجھ لیجئے کہ شرک و بدعت والے کام کو، کفر والے کام کو، یا اللہ رب العالمین کی جملہ جو بھی نافرمانیاں ہیں ان کاموں کو وہ خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھ کر کے یہ شیطان ان لوگوں کو جو ہے اچھے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے، کیونکہ برا کام ان کو اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے؟ ایک سلف کا قول ہے، ہمارے بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں، ان میں سے ایک سلف کسی ایک امام کا قول ہے کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت جو ہے وہ شیطان کے نزدیک گناہ سے کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ کیوں کہا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت مارکے والی بات ہے کہ بدعت جو ہے یہ شیطان کے نزدیک گناہ سے بھی زیادہ اچھی مانی جاتی ہے۔ شراب پینا گناہ ہے، محرم میں تعزیہ نکالنا بدعت ہے۔ شراب پینے والا پینے کے بعد جب نشہ اترتا ہے، اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، استغفر اللہ بولتا ہے۔ پینا نہیں چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیو اور استغفر اللہ کہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایمان ہے اس کے اندر تو وہ کیا کہتا ہے؟ استغفر یا اللہ معاف کر دے، اب نہیں پیوں گا، توبہ کر رہا ہے۔ لیکن تعزیہ اٹھانے والا یا کوئی بھی بدعت کا کام آپ لے لیجئے، سینکڑوں ہزاروں بدعتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کتنے کو گناؤں یا کتنے کا ذکر کروں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کتنی بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھل رہی ہیں، پھول رہی ہیں، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ من المعصیۃ یتاب ومن البدعۃ لا یتاب، گناہوں سے توبہ کیا جاتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کیا جاتا۔ تو بدعت کیا ہو گئی؟ یہ شیطان کا حربہ تھا، اس نے دین کا چہرہ بنا کر کے پیش کر دیا، اچھا چہرہ لگا کر کے پیش کر دیا، لو پکڑو۔ اب کیا کیا مسلمانوں نے؟ پکڑ لیا۔ اب تعزیہ اٹھانے والا یا جو بھی بدعت کا کام ہے کرنے والا کہتا ہے کہ آج میں نے بہت بڑا کام کیا، آج میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ اب تو مجھے معاف کر ہی دے گا، بھلے میں نماز نہ پڑھوں لیکن کام بڑا اچھا میں نے کر دیا ہے، اتنا اچھا کام کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ ایک غلط فہمی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، واجبات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو عمل اس کے اوپر فرض ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو عمل حرام ہے جس سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، حرام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ مطمئن ہے کیونکہ وہ بدعت کر کے خوش ہو گیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حالات ہیں۔ تو یہ جنت والے لوگ ہیں، یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، ذرا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر سے وقت میں، چونکہ عشاء کے پہلے ہم ختم بھی کریں گے انشاءاللہ، تو مختصر سے وقت میں آپ کو جنتیوں کی اقسام بتاتا ہوں۔ جنتیوں اقسام مطلب یعنی کتنے ان کے طریقے، طبقے ہوتے ہیں، طبقات سمجھ لیجئے، یعنی اسٹیٹس 1 2 3 ایسے کر کے۔ تو سب سے بڑے جنتی جو ہیں وہ ہیں انبیاء اکرام۔ فَأُولَٰئِكَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو انسان رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ہم ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن لوگوں کے اوپر ہمارا انعام ہوا ہے۔ اور کس کے اوپر انعام ہوا ہے اللہ رب العالمین کا؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، نبیوں کے اوپر ہمارا انعام ہوا، صدیقین سچ بولنے والوں پر ہمارا انعام ہوا، والصالحین والشہداء شہداؤں پر ہمارا انعام ہوا جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، اور نیک لوگوں کے اوپر، صالحین کے اوپر ہمارا انعام ہوا۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنے بہترین یہ لوگ رفیق ہیں، کتنے بہترین یہ لوگ ساتھی ہیں۔ اب یہاں 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو لازم کر لیجئے کہ ہم انبیاء اکرام کے طریقے پر چلیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آپ ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اور اہل حدیث کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو بغیر سورہ فاتحہ کے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ نماز پڑھے۔ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کے چلا، سیدھے راستہ دکھا، سیدھے راستے پر گامزن کر دے۔
کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما دیتا ہے کہ سیدھا راستہ تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چل جاؤ، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا اے اللہ جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور انعام کن لوگوں کے اوپر ہوا وہ ہم نے ذکر کر دیا، غیر المغضوب علیہم، اور مغضوب کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہے، یہود نصارہ ان لوگوں کے راستے کی طرف مت چلانا، کفار مشرکین کے راستے کی طرف مت چلانا۔ اسی لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ دو پہلو کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام دو طرح کی بات کرتا ہے، ایک مثبت اور ایک منفی، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ اسلام صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بلکہ اسلام صراحت کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ اسی لیے کرنے والی چیز کو واجب یا اسی طریقے سے سنت، اگر فرض کے دائرے میں نہیں ہے تو اس کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، نفل کا درجہ دیا جاتا ہے، اس میں آئے گا۔ اور نہیں کرنے کے لیے اگر کہا جا رہا ہے تو یا تو وہ حرام ہوگا یا تو مکروہ ہوگا، کہیں نہ کہیں اس سے منع کیا جائے گا۔ تو مثبت اور منفی دو حیثیت سے آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ یہود نصارہ کو واضح طور پہ کہہ دیا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ کس پر غضب ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ان کے اوپر اللہ کا بہت غضب ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات تک کو نہیں چھوڑتے تھے، اس پر بھی انگلی اٹھا دیتے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے۔ کب کہا؟ اس وقت کہا جب کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کہتے رہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے کیا؟ ہم سے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا میں ایسے کو کھلاؤں؟ جب مومن کہتے ہیں کفار سے کہ ارے کھلاؤ، جو غریب فقیر ہیں ان کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسے کو کھلاؤں جن کو اللہ نے ہی نہیں کھلایا، اللہ ہی نے ان کو نہیں کھلایا ہے، میں کائے کو جاؤں کھلاؤں؟ یہ ان کا جواب ہوتا تھا۔ یہودیوں کی بڑی شرارت ہے، ان کی بڑی بدتمیزیاں ہیں، اور ان کی بڑی سرکشی ہے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہوا اور بڑا جھگڑا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں ہمیشہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے فلسطین کا اور جھگڑا چل رہا تھا، آپ نے دیکھا، آئے دن یہ جھگڑا کرتے ہیں، آئے دن نہ معصوم بچے کو دیکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ مسجدوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہاسپٹل کو دیکھتے ہیں، کسی پر بھی ان کا رحم نہیں۔ بہرحال موضوع کہیں اور چلا جائے گا، فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ یہود کے راستے پر نہیں چلنا ہے، اور وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ کون ہے گمراہ؟ نصارہ، یہ گمراہ ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس تھی لیکن گمراہ ہوتے گئے، شرک کے راستے پر چلتے گئے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو توحید دیا گیا لیکن اس نے شرک کا راستہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا دیا۔ یہ کام نہیں ہوتا تھا، اہل کتاب بت پرستی نہیں کرتے تھے، اہل کتاب کے اندر بت پرستی نہیں تھی، غیر اللہ کو مانتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ جب گمراہ ہوئے تو غیر اللہ کو ماننے لگے لیکن بت بنا کر عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک زمانے تک ایسا نہیں کیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا دیا گیا۔ آج کسی بھی گرجا گھر میں آپ چلے جائیے، کسی بھی جو ہے کلیسا میں آپ چلے جائیے، چرچ میں آپ چلے جائیے، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت دکھائی دے گا۔ یہ کام مشرکین کرتے تھے، کوئی اہل کتاب یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن اہل کتاب میں سے نصارہ نے یہ کر کے بھی دکھا دیا۔ اتنے گمراہ، رہبانیت انہوں نے اختیار کی، سب کچھ چھوڑ دو، نہ شادی کرنا، نہ بیاہ کرنا، نہ کچھ کرنا، سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے آپ کو چرچ کے نام وقف کر دو۔ عورتوں کو یہی کام کرنے کے لیے کہا گیا، پادریوں کو یہی کام کرنے کے لیے کہا، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو آپ نبیوں کے راستے پر چلیے، جو انسان نبیوں کے راستے پر چلے گا وہ ضرور بضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی، آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ سنو، اگر تم لوگ محبت کے دعوے میں سچے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو،
میری اطاعت کرو، یعنی رسول کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ دعوے میں جی رہے ہیں، عمل کے میدان میں کورے ہو گئے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، اور اتنی واضح آیتیں ہیں، اتنی واضح آیتیں ہیں کہ یہ آیتیں فرض کے درجے میں جاتی ہیں، اور ملعون کہا گیا ہے ایسے شخص کو، لعنت برسائی گئی ہے ایسے شخص پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہٹ جائے۔ کیسے ہوتا ہے مسلمانوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دکھائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دکھایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دکھائے جاتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان کہہ دیتا ہے یہ ہمارے مسلک میں نہیں۔ کتنی آسانی سے بول دیتے، کبھی سوچا اس لفظ پر میرے مسلک میں نہیں؟ یہ جملہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن پکڑے گا، اور جب حساب کتاب ہوگا، اور جب آپ کو پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیوں گمراہ ہو گئے، کیوں راستے سے بھٹک گئے، کیا اس وقت ہمت رہے گی بولنے کی ہمارے مسلک میں یہ لکھا تھا؟ نہیں ہمت رہے گی۔ یہ سب دنیا کے دھوکے ہیں جس دھوکے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے ہم لوگ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم لوگ دھوکے میں پڑ گئے۔ کتنی آسانی کے ساتھ نبی کی مخالفت کرتے ہیں ہم لوگ۔ آج وہ دور آ گیا ہے، آج غیر مسلموں کو ہم کیا بتائیں گے؟ آج مسلموں کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانو۔ آج مسلمان کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے، سمجھانا پڑ رہا ہے کہ نہیں سمجھانا پڑ رہا؟ صف میں پیر سے پیر ملاؤ، صف میں پیر سے پیر ملاؤ۔ بعض لوگ نہیں ملاتے، کہتے ہیں ملانا ہی نہیں چاہیے، کہتے ہیں ہمارے مسلک میں نہیں ہے، اور جا کر کے بخاری کھنگالیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پیر سے پیر ملانا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ بعض لوگ بڑی آسانی سے اہل حدیثوں کو کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کتنی آسانی سے بول دیتے ہیں۔ اس حمام میں سب جو ہے ننگے سوائے اہل حدیث کے۔ اہل حدیث جماعت کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اصول پر عمل کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن اور حدیث، ہم قرآن حدیث سے سب سے پہلے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، وہاں نہیں ہوگا تب ہم تیسری بات کریں گے، وہاں حل ہو جائے گا ہم تیسری بات نہیں کرتے۔ یہی فرق ہے بنیادی طور پر، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، حدیث میں ہے، حدیث مانتے ہیں آپ لوگ، کھڑے ہو کے پیشاب کریے۔ اب یہ ایک صاحب نے بول دیا، اب انہوں نے کیوں بولا؟ تاکہ اہل حدیث پھنس جائیں۔ ارے بھائی انہوں نے کیا ہے مجبوری میں کیا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے۔ آپ کی عام سنت بیٹھ کر کے ہے، کوڑے کے ڈھیر سے گزرے، غلاظت تھی، گندگی تھی، وہاں سے گزرے، کھڑے ہو کے کر دیا۔ یہ ایک مجبوری کا عمل ہے، یہ ایک خاص وقت کا معاملہ ہے، عام وقت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو سمجھو فرق یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اور اگر ضعیف حدیث میں ہے تو اس وقت ہم ضعیف حدیث پر غور کر سکتے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں نہیں ہوگا تب۔ کسی صحابی کے قول پر ہم عمل کریں گے، کر سکتے ہیں، مگر قرآن حدیث میں نہیں ہونا چاہیے تب۔ اگر قرآن حدیث میں مسئلہ حل ہو گیا تو ہم کہیں نہیں جاتے۔ یہ اصول ہے، اس اصول کو سمجھو۔ آج تک اہل حدیث کے اصول کو ہی لوگوں نے نہیں سمجھا، کوئی کچھ بات لے کر آتے ہیں، کوئی کچھ بات لے کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن منہ دکھانا ہے اللہ کے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی آسانی سے رد کر دیتے ہیں ہم لوگ، بڑی آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب پڑھاتے وقت باقاعدہ صاف بول دیا جاتا ہے کہ اس حدیث پر ہمارا عمل نہیں ہے، اس حدیث پر امام شافعی کا عمل ہے، اس حدیث پر امام احمد بن حنبل کا عمل ہے۔ آپ ذرا بتاؤ کون سا جنت کا یہ راستہ ہے؟ کون سا یہ جنت کا راستہ ہے؟ حدیث آئے، صحیح ثابت ہو جائے، سند بھی صحیح ہے، قابل عمل ہے، کوئی کسی دوسری حدیث سے ٹکرا بھی نہیں رہی ہے، اصول حدیث کے ہر پیمانے پر کھری اتر رہی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ہم بول دیں یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں۔ آپ ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤ کیا یہ جنت کا راستہ ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
اگر اس کی اطاعت کرو گے تبھی کامیاب ہوگے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ هُو، تُطِيعُو میں جو ہو ہے یہ پروناؤن ہے عربی زبان کے حساب سے، پروناؤن جسے ضمیر کہا جاتا ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلے طور پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ رسول کھلے طور پر پہنچا دیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ دروگا نہیں ہیں، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ پہنچائیے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنا شیطانی کرنا ہے کرتے رہو، سمجھ جانا ہے تو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھنا ہے تو کرتے رہو، کس کی چلنے والی ہے؟ چلے گی اللہ رب العالمین کی ایک دن۔ اور نہیں ماننے سے جو بے برکتی ہو رہی ہے دنیا کے اندر وہ بھی آپ اپنے ہاتھ سے دیکھ لیں۔ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، جوش ولولہ روک ختم ہو چکا ہے، قوت طاقت بھی بالکل جو ہے منہدم ہو چکی ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا ہے، ہماری کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کا راستہ، جنت کا راستہ سب سے اعلیٰ درجے کا راستہ نبیوں کا، صدیقین کا۔ سچ بولیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو، سچ کی تلقین خالی مت کرو بلکہ سچ بولو۔ جو آدمی سچ نہیں بولتا اللہ رب العالمین کیا جھوٹا لکھا جاتا ہے، اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو صدیق لکھا جاتا ہے، سچا لکھا جاتا ہے۔ اور شہداء، کیا پوچھنا شہداء کا، یہ تو شہداء ہیں، شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ کوئی مال قربان کرتا ہے، کوئی کچھ قربان کرتا ہے، یہ تو وہ ہے جنہوں نے اپنا پورا جسم اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جیلوں میں بند اور اسی طریقے سے دیگر مصیبتوں میں گھرے ہوئے، چاہے کیسے بھی نظارے سے گزر رہے ہیں، کیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں، یہ اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ وہی محسوس کر رہے ہیں جو وہ محسوس کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کا ادراک بھی نہیں کرتے۔ کہا ان کے راستے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان سے بہترین عمل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے، اس کی تولیت یعنی وہاں کے ذمہ دار بننے والے اور وہاں پانی پلانے والوں کو ان لوگوں کے برابر کر دے رہے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، ان کے برابر تم نے کر دیا ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا، آخرت پر ایمان رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جد و جہد کی، ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد انہیں ستایا گیا، تڑپایا گیا، لڑائی کی نوبت آ گئی، لڑائی لڑنے کے لیے آگے بڑھے، جواب دینے کے لیے آگے بڑھے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جان سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے، ان لوگوں کا درجہ بلند ترین ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، شہداء کا راستہ، قیامت کے دن یہ شہداء کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک، ایسے ہی خون ٹپک رہا ہوگا، اور کیا نظارہ ہوگا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باپ جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایک بار اور دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ جو انعام ملا ہے شہادت پر وہ دوبارہ واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پھر سے دوبارہ جاؤں دنیا میں اور پھر سے میں تیری راہ میں، اللہ تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر واپس آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے ہاں جو آ جاتا ہے دوبارہ واپس دنیا میں نہیں جاتا ہے، تم لوگوں کے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہے، اسی میں خوش رہو۔ اور ہمارے یہاں ہر سال شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہمارے مرے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ گھر آتے ہیں۔ یہ کتنا گندا عقیدہ مسلمانوں نے گڑھ لیا ہے، سوچیے تو کتنی بڑی بات ہے کہ 15 شعبان یعنی رمضان سے جو 15 دن پہلے ایک شب برات کر کے مناتے ہیں لوگ، اس میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ
ہمارے گھر میں وہ لوگ آئیں گے جن کا انتقال ہو گیا. کتنا گندا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی جنگ بدر کے شہداء کو واپس نہیں بھیجا. یہ صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. اور ہم لوگ اپنے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں گھر کے اندر, اور وہ آتے ہیں ادھر, ہم جاتے ہیں قبرستان. آپ دیکھیے کیسا دماغ ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور قبرستان والے کو گھر بلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے. مسلمانوں کی عقل کہاں چلی گئی؟ اگر عقل کا بھی استعمال کرے تو صحیح راستے پہ رہ جائے, لیکن عقل بھی ختم ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل چاہیے. یہاں الٹی سیدھی لوگ باتیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد عقل بھی نہیں لگاتے ہیں کہ خود جا رہے ہیں قبرستان والا گھر آ گیا. روزہ رکھنے کی دعا ہے, بصوم غد نویت من شہر رمضان, بالکل فرضی دعا. کیوں فرضی کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, نہ صحابہ کرام نے, نہ کسی امام نے, کسی نے سکھایا. یہ ابھی 100 سال پہلے شاید کسی نے لکھ دیا ہے عربی زبان میں, اور اس کو لوگ عبادت کی نیت سے بھی چلیے. بہرحال یہ تو 4 لوگ ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے موٹے طور پہ مختصر میں آپ کو کچھ بتا دیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنت کے راستے کی طرف جاتے ہیں اور بہت اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اپنی جان خرچ کرتے ہیں, دن رات اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہیں جو جھاڑو لگاتے ہیں, مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کرتے ہیں, مسجد کو گندی نہیں رکھتے ہیں. جب کوئی بھکاری آ جائے, بھوکا آ جائے, اس کو کھلا دیتے ہیں, پلا دیتے ہیں. کوئی حاجت مند آ جائے, اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں. بہت آگے آگے بڑھ کر کے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. کیا اس کا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں جو کتاب ملی اس کا ہم نے وارث بنایا لوگوں کو. اب یہ جو وارث بنے کتاب کے, یعنی قرآن ماننے والے, ان میں 3 قسم کے لوگ ہوئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, گناہ کرتے ہیں, نیکی کا بھی کام کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. کبھی حرام بھی کام کر لیا, کبھی ناجائز کام بھی کر لیا, اور نماز بھی پڑھنے آ گئے. تو اس راستے سے تھوڑا بچنا پڑے گا. حالانکہ یہ راستہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اور سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلے گا, ابد الآباد جہنم میں نہیں رہے گا. ہاں مشرک اور کافر جو ہے, یعنی شرک اکبر کا مرتکب, بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, صاف اللہ نے فرمایا جو آدمی شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جنت اس کے اوپر حرام ہے. تو وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور ان میں بعض ایسے جو بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکی بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی نیکی چھوڑ بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی نیکی کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں. یعنی ظالم سے تھوڑا نیچے کیٹیگری میں مان لیجیے. حرام نہ کر کے مکروہ کام بہت سارا کر دیتے ہیں. ایک ظالم لنفسی, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا, خالی گناہ خالی گناہ خالی گناہ, کبھی کبھی نیکی کرنے والا. ایک ہے نیکی بھی کر رہا ہے, بدی بھی کر رہا ہے, ادھر کام کرتا ہے, ادھر جو ہے نیکی ضائع کر دیتا ہے, پھر آتا ہے نیکی کا کام کر کے برابر کر کے بیلنس کر کے چلتا رہتا ہے. مقتصد کہا ہے ان لوگوں کو. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, لیکن ان میں بعض ایسے ہیں جو بہت آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں دین کے کام میں, نیکی کے کام میں بہت آگے. ہمیں یہ بننا ہے. اولئک المقربون فی جنات النعیم, یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مقرب رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. کون مقرب رہے گا؟ وہی لوگ مقرب رہیں گے جو دن رات اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے, یعنی جنتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو علماء ہوں گے. انبیاء تو نہیں ہیں لیکن علماء اکرام ہوں گے. یہ علماء اکرام کی ذات بہت بڑی ذات ہے, برکت والی ذات ہے. جب تک ہیں یہ ان کی قدر کر لیجئے اور ان کے نقش قدم پر چلیے. اگر یہ گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات مت مانیے,
لیکن ان کا مشورہ اور اسی طریقے سے ان کی باتوں کو سننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ہیرے اور جواہرات کی بات ہے۔ جن لوگوں نے علماء اکرام کو چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں نے سلف کو چھوڑ دیا، ان لوگوں نے اپنا راستہ بھٹکا لیا، ختم ہو گئے۔ جب بکری کوئی ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی بھیڑیا کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علماء کی ایک شان ہے، اللہ رب العالمین کا خاص اعزاز کرے گا، خاص اکرام کرے گا، ان کی عزت کرے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیے علماء اکرام کے لیے بہت آسانی کے ساتھ لوگ بدزبانی کرتے ہیں، لوگ فرقہ بندی کر رہے ہیں، علماء اکرام پر تان تشنی کر کے فرقہ بندی کر، جبکہ وہ فرقۃ عذاب کہا گیا ہے کہ فرقہ بندی یہ عذاب ہے۔ آپ علماء اکرام کے راستے سے ہٹیں گے، آپ راستے سے بھٹکتے جائیں گے، بھٹکتے جائیں گے، بھٹکتے جائیں گے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ فتنہ کھڑا ہے۔ اگر آپ کو اپنے محلے کے عالم پسند نہیں ہے، آپ دوسرے عالم کو پکڑیے۔ وہ عالم پسند نہیں ہے، آپ تیسرے عالم کو پکڑیے۔ اگر آپ کو اپنے محلے کے امیر سے کوئی دقت ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر دقت ہے تو آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جماعت کو توڑ پھوڑ کر دو، تم ہو گئے، ہم ہو گئے، یہ مت کریے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنے امیر سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اپنے عالم سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ ذاتی طور پر ان کی کچھ باتوں کو دل میں رکھیے کہ ہاں مجھے یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، مجھے یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی، لیکن فرقہ بندی کر کے اپنی ایک جماعت بنا لینا یہ اچھی چیز، یہ ہماری جماعت میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ اس پر لگام لگنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ علماء اکرام سے الگ ہوں گے، یقین جانیے آپ لاکھ علم حاصل کر لیں، کتنا بھی آپ مطالعہ کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں گے، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب ہمارے یہاں ایسے ہی، وہ اپنے من سے علماء اکرام کو گالی دینے والے، خارجی صفت والے، علماء اکرام سے دور رہنے والے، ضرورت پڑے تو علماء کو پکڑ لیا، ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیا، ان کے خلاف بدزبانی۔ آج اتنی بڑی بڑی غلطیاں میں نے دیکھا، میں جانتا ہوں کیا غلطیاں۔ داڑھی جس نے کاٹ دی وہ کافر ہو گیا، حالانکہ داڑھی کاٹنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے داڑھی مونڈ لو، یہ مطلب نہیں سمجھنا۔ میں اصول بتا رہا ہوں ہمارے اسلام کا، کہ داڑھی کاٹ دینا یا قطر دینا یہ ہمیشہ جہنم میں لے جاتا، کافر آپ کو نہیں کر دے گا، کفر اکبر نہیں ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ لیکن جو خارجیوں کا عقیدہ تھا، یکفرون، وہ لوگ تکفیر کرتے تھے من المعصیہ، معصیت پر کوئی بھی گناہ سن لے اس پر وہ تکفیر، یہ کافر ہو گیا، کافر کا لقب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف۔ اس لیے آپ اپنے امیر کو، آپ اپنی جماعت کو جم کر کے پکڑے رہیے۔ اگر آپ ان سے الگ ہوں گے تو آپ یقین جانیے آپ کہیں کے نہیں ہو سکتے۔ بنیادی غلطیاں کرنا آپ کا مقدر بن جائے گا، آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ایسی سی غلطیاں آپ کریں گے کہ آپ سدھریں۔ ایک ایسے ہی صاحب تھے، الگ تھلگ ہو گئے اور علماء سے بھی بڑے ہو گئے۔ ان کے جملے تھے کہ علماء تو میرے پیر کے نیچے ہیں، ان کو کیا آتا ہے، وہ تو کمپرومائز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان کا کیا عقیدہ بنا، ان کی کیا سوچ بنی معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے بھری محفل میں کہا، ایک مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات ہو رہی تھی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے، ان کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ جب آدمی زبان درازی کرتا ہے، جب آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ کہاں جا کے گرے گا اس کو خود نہیں معلوم۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کو روکنے کے لیے تدبیر اختیار کی تھی، وہ نہیں ان کے جھولے میں جو ہے تو سامان رکھ دیا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، وہی والی، کہا کہ نہیں یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ اور کر لیتے۔ یہ سوچ کب پیدا ہوگی، یہ ذہنیت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ الگ ہونے لگیں، اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھنے لگیں گے، آپ سوچیں گے میں بھی بہت کچھ ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ آپ کے علماء اکرام سے، اپنے امیر سے، اپنے ذمہ دار سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، من مٹاؤ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کا ذہن میں شروع یہی موضوع ہے میرا، انسان کی طبیعت الگ الگ ہے، سوچ الگ ہے، ذہن الگ الگ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیجئے، اب ہم الگ ہو گئے، اب ہمارا سب کچھ چلے گا، اب اس میں پھر آپ کا دماغ خراب ہوگا، آپ شریعت پر انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے۔ علماء کی ایک مقام ہے، ایک طبقہ ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اسی طریقے سے بعض ایسے بھی ہوں گے
جو جہنم کے راستے میں، یعنی جہنم کی کیٹیگری بھی تھوڑا دیر وقت دے تو میں تھوڑا بیان کر دوں. جہنم کی کیٹیگری میں بیان کر، یہ تو جنت والوں کی کیٹیگری ہو گئی، علماء ہیں، طلباء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب تھوڑا سا آپ کو میں وقت لیتا ہوں جہنم کے راستے پر جانے والے، کافر، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والا، دوسروں کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا. آج مسلمانوں کے مقدر میں یہ آ چکا ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صاف صاف دعا کرتے ہیں بزرگ کا نام لے کر کے. ہم کیا غیروں سے شکوہ کریں، ہم تو اپنے میں ہی گر چکے ہیں. دعا کرتے ہیں یا فلاں مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دے. بڑے بڑے جو اس طرح کے عالم علماء سو، برے علماء، وہ سجیسٹ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ رائے دیتے ہیں کہ تمہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، اجمیر چلے جاؤ، وہاں جاؤ، 7 بار لگاتار جاؤ، رجب میں عرس ہوتا ہے وہاں پر، ہر بار جاؤ، دیکھو تمہیں اولاد ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں، جا کر ڈائریکٹ مانگتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کو ثابت کیا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگ سکتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگنا چاہیے، مانگ سکتے ہیں. وہ نقش بندی ادھر ہے تلنگانہ، حیدرآباد میں، آپ ان کی تقریر سنیے، کتنا کھلے عام وہ شخص بولتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، یہ دینے والے یہ لوگ ہیں. بہت ساری چیزیں. تو مقدر ہمارا ہوتا اپنے عقیدے کو سنبھالیے. یہی عقیدہ جو توحید پر رہے گا ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا. اور عقیدہ اگر گڑبڑ ہوا کچھ بچنے وچنے والا نہیں ہے. آپ نیک عمل کر لیجئے کتنا بھی، کچھ بچنے والا نہیں ہے. عقیدہ سنبھال کے رکھنا ضروری ہے. اس عقیدے کو بچانے کے لیے جو قربانی دینا ہو دے دیجئے، لیکن عقیدے کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارا اور آپ کا جو ہے شعار ہے، اسی کے لیے ہم جانے جاتے ہیں. تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. اس کے بعد بعض ایسے جہنمی بھی ہوں گے جو کفر اور شرک کے سرداروں کے راستے پر چلے ہوں گے، اور یہ کام ایک مسلمان بھی کر کے کافر مشرک بن سکتا ہے، والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم لوگ کو اپنی پناہ میں رکھے. اگر ہم اندھا دھن کسی کی بات مانتے جائیں گے کافر و مشرک کی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کے طریقے پر چلنے لگیں. قرآن میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے، جھگڑا ہوگا آپس میں. جو پیچھے پیچھے چلتا تھا وہ جھگڑا کرے گا، وہ کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے ناحق راستے کی طرف آ گئے، تمہاری وجہ سے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے جہنم کی آگ میں بھٹی میں الٹے پلٹے جائیں گے. جس طریقے سے شیخ کباب وغیرہ ہوتا ہے، آپ اگر ذہن میں بنانا چاہیں تصویر تو آپ بنا لیجئے. جس طریقے سے شیخ کباب الٹا پلٹا تھا انگارے کے اوپر، ویسے ان کے چہرے الٹے پلٹے رہیں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. وقالوا ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کی بات مانی، اپنے اکابرین کی بات مانی. وہ اکابرین جو حق پر نہیں ہیں، وہ سردار، وہ بڑے جو حق پر نہیں تھے، شرک کے راستے پر تھے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان لوگوں کو ڈبل عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر خوب خوب لعنت فرما، خوب لعنت کر ان کے اوپر. تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے معلوم ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ پر سورہ سبا میں، سورہ فاطر میں یہ ذکر ہے. یہ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم. یہ بتاؤ کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا جب تمہارے پاس حق آ گیا تھا، ہم نے تم کو روکا تھا حق سے، تم خود کافر تھے، ہمارے اوپر کیا بات کر رہے ہو؟ تو یہ جواب دیں گے نہیں، دن رات ہمیں بتاتے تھے، ہم حق کی طرف جا رہے تھے، ہمیں پکڑ لیتے تھے. آج کل بہت چل رہا ہے دھرمانترن والا مسئلہ، ہمارے طرف بہت چل رہا ہے. وہ اپنے سے سیکھا، اپنے سے سمجھا اور اسلام میں آ گیا، اس کے پیچھے پڑ گئے.
اور اس پر جو ہے تو کتنا واویلا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہی لوگ قیامت کے دن جھگڑیں گے آپس میں. یہ قیامت کے دن جھگڑیں گے, کہیں گے کہ ہم تو حق سے نہیں ہٹ رہے تھے, کیوں تم نے حق سے ہٹا دیا؟ تو وہ جواب دے گا, کیا جواب دے گا؟ یہ روکنے والا آدمی جواب دے گا کہ دیکھو ہم نے تم کو روکا نہیں تھا, تم ہماری بات مانے نا, کیوں مانے ہماری بات؟ اسی لیے استقامت کا ذکر بار بار ہوتا ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ. یہ مطالبہ ایمان والوں سے بھی ہے اور جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان سے بھی ہے. اگر استقامت نہیں رہے گی تو پھر آپ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر سکتے, اور آپ کا دین جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ختم ہو جائے. آپ اسلام میں آ کر کے بھی کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا, آپ کا اسلام چلا جائے گا, ڈر آپ کے اندر آ جائے گا, خوف آ جائے گا, یا کچھ بھی آ سکتا ہے. اس لیے آمنت باللہ ثم استقم, میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر استقامت حاصل کی. تو یہ چند باتیں تھیں جو جنت کے چند راستے, جہنم کے چند راستے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ جنت کے راستے کی طرف چلیے, بڑھیے, جہنم کے راستے سے بچیے, اپنے آپ کو بچائیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے, نیک کر دے, ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے. اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. جب ہماری وفات کو ہوتا ہے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ بے یار و مددگار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, پریشانی کے میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, ان کی مصیبت کو دور کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, اسلام کی خدمات انجام دیتے ہوئے زندہ رکھ. اللہ رب العالمین جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.